ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بیماری کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی جا رہی ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ۔ سوشل ڈسٹینسنگ آخر ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ سے مراد وہ تمام اقدامات ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر کے اس وائرس کے پھیلاؤ کی منتقلی کی شرح کو کم کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کئی افراد اور بھی ہیں جن میں سے ایک کرونا وائرس پازیٹیو کا شکار ہیں۔ اس ایک شخص نے باقی لوگوں سے بھی ہاتھ ملایا ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود 10 میں سے 4 لوگوں میں کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی سب سے بہترین مثال آپ اپنی روزمرہ زندگی سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کر کے اس وائرس کے پھیلنے کی شرح کو کم کر سکیں تو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اسے شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ورزش کے لیے روزانہ جم جاتے ہیں لیکن خصوصی طور پر ان دنوں میں جب رش والی جگہوں پر جانے سے منع کیا گیا ہے، آپ کوشش کریں کہ جم اس طرح کے وقت جائیں جب وہاں کم سے کم لوگ موجود ہوں۔ بہرحال سوشل ڈسٹینسنگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خود کو تنہا کر لیا جائے، بلکہ پرسنل لیول پر اٹھائے جانے والے ایسے اقدامات ہیں جنہیں روزمرہ زندگی میں شامل کر کے آپ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کیسے کام کرتی ہے، اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی میڈیسن یا ٹیکنیکل سپورٹ کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ چند بنیادی باتوں پر عمل کر کے آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، جس میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ رش اور ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ غیر ضروری تقریبات کو وقتی طور پر ڈیلے کر دیا جائے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں رش ہے تو کوشش کریں کہ لوگوں سے 6 سے 10 فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر رہنا زیادہ مناسب ہے۔ مکمل صحتیابی ملنے تک آپ گھر پر ہی رہیں اور آفس اور دیگر روزمرہ کے کاموں سے بھی اجتناب کریں۔ پوری دنیا میں ہاتھ نہ ملانے کی کئی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ چین، فرانس، جرمنی، ایران، امارات سمیت دیگر ممالک میں بھی ہاتھ ملانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں بڑے بڑے سرخ رنگ کے پوسٹرز لگائے گئے ہیں جن پر لکھا ہے کہ آپ لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں باندھ کر بھی لوگوں کی تعظیم کی جا سکتی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا پیغام بھی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آپ بریڈ لینے گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور آفس کا کام کرنے کے لیے بھی، لیکن خبردار آپ دوستوں کے ساتھ ڈنر پر مت جائیں۔ سیلف آئسولیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ میں کیا فرق ہے؟ سیلف آئسولیشن میں آپ ذاتی طور پر خود کو دوسروں سے الگ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو مناسب ہوگا کہ آپ 2 سے 14 دن تک گھر پر رہیں اور مکمل صحتیابی تک لوگوں سے رابطہ کم رکھیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کم سے کم کریں۔ سیلف آئسولیشن کے دوران ایسا کرنے والے افراد اپنے گھر والوں سے بھی دور رہیں۔ اس دوران اگر آپ کو سودا سلف کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ آن لائن سروسز کے علاوہ اپنے قریبی دوستوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سیلف آئسولیشن کے دوران جانوروں سے جس حد تک ممکن ہو سکے دور رہیں۔ اگر جانا بے حد ضروری ہے تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صابن سے دھونا مت بھولیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے ان اصولوں پر عمل کر کے آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے سے بچا سکتے ہیں۔ اس میں اپنا کردار ضرور ادا کریں، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔